بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرزمین ٹی وی کے پروگرام آگاہی کے ساتھ میں ہوں سفیر علی خان۔ آج میرے ساتھ حکیم محمد سعید صاحب کے بہت ہونہار شاگرد خاص اور ان کے ساتھ حکمت میں زندگی کی ابتدا کی جناب حکیم راحت نسیم چودھری صاحب تشریف فرما ہیں، اور ان کا تجربہ اس فیلڈ میں جو کہ اس وقت پاکستان میں کافی حد تک بیک فٹ پہ چلی گئی ہے، میں آج ان سے کچھ تفصیلات حاصل کروں گا کہ کیا وجہ ہے کہ دنیا میں اس وقت تو جو بیماریاں ہیں وہ کم ہو رہی ہیں، تحقیق ہو رہی ہے، تجربات ہو رہے ہیں، نئی سے نئی ادویات تیار ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان میں اس کے برعکس کام ہو رہا ہے۔ پاکستان میں بیماریاں دن بدن بڑھ رہی ہیں، اکثر لوگ جو ہیں وہ بیماریوں میں مبتلا ہیں، ہمارے ہسپتال جو ہیں وہ مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں کہ اس کی کیا خاص وجہ ہے کہ پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے، کیوں ہمارے حکماء اور ڈاکٹر صاحبان جو کہ دنیا میں جانے پہچانے نام تھے، ان کو اس وقت پاکستان کی قوم جو ہے وہ اتنی بیماریوں میں کیوں مبتلا ہو رہی ہے۔ اس کے بارے میں ان سے کچھ سوالات کروں گا، ان سے جوابات چاہوں گا۔ جی محترم حکیم صاحب، جیسا کہ میں نے عرض کی ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو صحت کے متعلق حالات ہیں وہ کوئی خوشگوار نہیں ہیں، اور پاکستان میں ہر دوسرا شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی مسئلے میں گرفتار ہے۔ تو آپ کے خیال میں اس کی کیا بیسک وجہ ہے؟ جی رانا صفدر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس انتہائی اہم اور سنجیدہ موضوع پر گفتگو کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحت یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے پوری دنیا کے اندر، اس لیے کہ دنیا بھر میں ہمیشہ صحت مند اور توانا قومیں ہی ترقی کرتی ہیں۔ دنیا میں کبھی ایسا ہوا اور نہ ہوگا کہ صحت سے آری قوم دنیا میں سربلند و سرفراز ہوئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تمام ممالک کے اندر سب سے زیادہ بجٹ تعلیم اور صحت کے شعبوں پر رکھا جاتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر تعلیم اور صحت ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگرچہ ہمارے آئین پاکستان میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، لیکن عملی صورتحال بڑی مختلف ہے۔ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ امراض کیوں کر بڑھ رہے ہیں جبکہ پوری دنیا کے اندر امراض کم ہو رہے ہیں۔ دیکھیے، جب میں آج سے 4 عشرے پہلے طبیب بنا تو آپ یقین جانیے کہ شوگر کا کوئی مریض خال خال آتا تھا، اور اکثر و بیشتر لوگ شوگر ڈائبٹیز کے نام سے ناشنا تھے۔ آج اگر ہم سروے کریں تو ہر گھر، اگر ہر گھر نہیں تو کم از کم ہر دوسرا گھر، وہاں پر آپ کو ایک مریض ضرور ملے گا، وہ ہیپاٹائٹس کا ہو، ہارٹ کا ہو، کولیسٹرول کا ہو، بلڈ پریشر کا ہو، شوگر کا ہو۔ اگر ان مرضوں میں سے کوئی مرض نہیں تو انزائٹی کا مریض ضرور ملے گا۔ بالکل درست سوال ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج امراض کے حوالے سے صورتحال یہ ہے کہ شاید ہی کوئی گھر ہو جہاں پر کوئی نہ کوئی مریض نہیں۔ دیکھیے، کچھ امراض فزیکلی ہوتے ہیں، کچھ نفسیاتی اور ذہنی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ جب میں نیا طبیب بنا تو میرے استاد محترم شہید پاکستان حکیم محمد سعید کو پریس کلب میں بلایا گیا، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس وقت ابھی ہمارا اتنا مطالعہ نہیں تھا، تو مجھ سے سوال ہوا کہ آپ کی زندگی کے تجربات کیا کہتے ہیں اور آپ کے مطلب کے مشاہدات کیا ہیں۔ حکیم صاحب فرمانے لگے کہ پاکستان کی 35% آبادی پاگل ہے، اور یہ شرح روز بروز بڑھ رہی ہے۔ حکیم صاحب کے سامنے تو ہم خاموش ہو گئے، لیکن ہم نے آپس میں یہ رائے قائم کی کہ یہ حکیم صاحب نے شاعرانہ بات کی ہے،
ہمیں تو کوئی پاگل نظر نہیں آتا، کیونکہ ہم تو پاگل کی ڈیفینیشن یہ کرتے ہیں کہ جس کے کپڑے پھٹے ہو، ننگے پاؤں سڑکوں پر گھوم رہا ہو، لوگ اینٹیں مارے، پاگل وہ ہوتے ہیں۔ لیکن صحت کی زبان کے اندر ماہرین کے نزدیک ہر وہ شخص پاگل ہے، اب نارمل ہے، جو گفتگو نارمل نہیں کرتا، جس کی حرکات و سکنات صحت مند نہیں ہے۔ آپ دیکھیے آج عدم برداشت، اس کا تعلق بھی ذہن کے ساتھ ہے، اور اگر مجھ سے کوئی سوال کرے اب اور پوچھے کہ آپ کے مطلب کے مشاہدات کیا کہتے ہیں، تو میں فوری طور پر اس کا جواب دوں گا کہ پاکستان کی 80 سے 90% آبادی پاگل ہے۔ پاگل سے مراد ہم یہ لیتے ہیں ذہنی دباؤ اور اعصابی تناؤ۔ یہ آج کے دور کا سب سے بڑا مرض ہے جو ہمارے معاشرے میں وقوع پذیر ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ امراض کے بڑھنے کی وجہ، امراض کے بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو فطرت کا نظام تھا اس کے الٹ چلنا شروع کر دیا۔ دیکھیے فطرت جو ہے نا، اس میں توازن ہوتا ہے، اور یہ پوری کائنات کا نظام توازن پہ چل رہا ہے۔ جب بھی ہم توازن کو قائم نہیں رکھیں گے تو اس کے نتیجے کے اندر مسائل پیدا ہوں گے۔ دیکھیے رب کعبہ نے انسان کے سونے کے لیے رات بنائی اور کام کرنے کے لیے دن بنایا۔ اب ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بیشتر آبادی کا حصہ رات 2 بجے تک سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں۔ جو آدمی رات 2 بجے تک جاگے گا وہ صبح فجر کی نماز نہیں پڑھ سکے گا اور نہ صبح اٹھ سکے گا۔ یوں ہم فطرت کے اپوزٹ چلنا شروع ہو گئے، یعنی رات کو جاگنا اور دن کو سونا۔ دیکھیے ہم نے اپنے بچپن میں دور میں، اپنے گاؤں میں، اپنے معاشرے میں یہ دیکھا کہ کل صبح فجر کی اذان کے بعد گھروں میں لوگ اٹھ جاتے تھے، مسجد میں نماز ادا کی، اس کے بعد سیر کی، نہائے دھوئے، ناشتہ کیا اور معمولات زندگی کا کام شروع ہو گیا۔ حکیم صاحب یہ باتیں تو ٹھیک ہیں کہ ایسا بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں خوراک کے متعلق بات ہے کہ ہمارے ملک میں خوراک جو ہے وہ خالص بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فضا میں بہت زیادہ پولوشن ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک معاشرے کا آہستہ آہستہ حصہ بن گئی ہیں۔ کچھ طرز زندگی میں بھی تبدیلی آئی ہے حالات کے ساتھ، ظاہر ہے کہ نئی نئی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں تو اس کی طرف لوگوں نے جانا ہی ہے، اس کے آگے ہم کتنا بند باندھیں گے۔ لیکن یہ جو میں سمجھتا ہوں خوراک اور جو ہوا ہے اس میں یہ جو ملاوٹ آئی ہے، اس میں آپ کے معاشرے کو اور حکومت کو کتنا گناہ گار سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میں اسی طرف آ رہا تھا کہ امراض کیوں بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے اس کے اندر جب ہم قدرتی طرز زندگی سے دور ہو گئے، ہماری غذائیں وہ نہ رہی جو فطرت نے ہمارے لیے بنائی۔ دیکھیے انسان نے جب روئے زمین پر پہلا قدم رکھا تو قدرت نے، فطرت نے اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے غذاؤں اور دواؤں کا اہتمام کیا۔ یقیناً جو پہلا انسان دنیا پر آیا اس کو تکلیف بھی ہوئی ہوگی، اور اس نے اس کے مداوے کے لیے جڑی بوٹی نباتات سے استفادہ کیا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نباتات فطرت ہے، ہم نے فطرت سے فرار کیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہماری نئی نسل جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ اور کولڈ ڈرنکس پہ لگ گئے۔ اب دیکھیے کولڈ ڈرنکس کے اندر تیزاب ہے اور اس میں کوئی غذائی ایلیمنٹس نہیں۔ اس کے علاوہ شاورما اور پیزا بھی آپ دیکھیے پہلے لوگ سبزی اور پھل ہوتے تھے، اور فطرت کا نظام دیکھیے کہ ہر 2 سے 3 مہینے کے بعد پھل اور سبزیاں بدل جاتی ہیں تاکہ جسم کے اندر تمام اجزاء بیلنس رہے۔ دیکھیں نا آلو بہارا ہے، سیب ہے، موسمی جیسے ہم کہتے ہیں، تو وہ جو پھل اور سبزیاں ہیں وہ اپنے موسمی تقاضے بھی پورے کرتی ہیں۔ اس کے نتیجے کے اندر امراض کم تھے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ آپ نے ابھی کہا، دیکھیں ماحولیاتی عوامل بھی ہیں، اور یہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس کی بے شمار قسمیں ہیں، جیسے شور کی ہے، شہر کے اندر رکشے گاڑیوں کی بھرمار ہے،
سڑکوں پر دھواں اور دھوڑ ہے، اس کے علاوہ پانی ہے، آلودہ پانی ہمارے ہاں بہہ رہا ہے. تو مطلب یہ سارے فیکٹر جو ہے نا یہ صحت پر اثر انداز ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے اندر تحقیق کے میدانوں میں جو انکشافات اور اکتشافات ہو رہے ہیں اس کے باوجود امراض بڑھ رہے ہیں، اور ہمارا صحت کا نظام قطعی طور پر محفوظ اور ایسا نہیں ہے کہ جس میں انسان کو تحفظ مل سکے. یا میں ایک اور بات آپ سے بڑی اہم پوچھنی چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں جب ہم نے شروع میں دیکھا ہے کہ لوگوں کا حکمت پر بہت اعتماد تھا اور ہمارے بڑے بزرگ جو تھے وہ حکما کے پاس ہی جا کے اپنا علاج کروانا بہتر سمجھتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب حکمت کی طرف لوگوں کی جو ایک رجحان تھا، ان کی جو ایک ادھر جانے کی روش تھی وہ متروک ہوتی جا رہی ہے، اور اکثر طور پر جو منفی ریمارکس جو ہیں وہ لوگوں سے سننے کو ملتے ہیں. آپ کیا اس میں کی بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعتاً ہماری جو حکمت ہے یہ ان بیماریوں کے علاج کے قابل نہیں ہے، یا کوئی دیگر اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے؟ اس میں اصل کیا بات ہے؟ رانا صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیے جہاں تک طب کا تعلق ہے نا تو طب فطرت ہے، قدرتی طریقہ علاج ہے، اور اس نے اس دن جنم لیا جب پہلے انسان نے جنم لیا. یہ ہمارے برے صغیر کے اندر مختلف تہذیبوں سے ہوتا ہوا آیا، اور یہاں ایسا آیا کہ برے صغیر کے اندر یہ مکمل لوگوں کے مزاج کے عین مطابق مقبول ترین طریقہ علاج بن گیا. لیکن جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز یہاں آیا تو انگریز نے آنے کے بعد اقتدار ہی نہیں سنبھالا بلکہ ہمارے علوم و فنون کو ختم کرنے کی صحیح کی. طب پر اس نے پابندیاں لگائیں اور پہلا میڈیکل سکول قائم کیا. دراصل اس کے پس منظر کے اندر اس کا مقصد انسانوں کو کوئی جدید میڈیکل سائنس کی سہولتیں دینا نہیں تھا، بلکہ وہ اسے اپنی تجارتی منڈی بنانا چاہتا تھا. دیکھیے آج صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر نباتات سے علاج کا رجحان بڑھ رہا ہے. امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک، ترقی پذیر نہیں، ترقی یافتہ، دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور، وہاں پر 51 سے زائد لوگ جو ہیں وہ فطرتی طریقے علاج پر یقین رکھتے ہیں. اس کے علاوہ باقی بھی دیکھیں، جرمن دیکھیں اور دوسرے ممالک دیکھیں تو وہاں سب کے سب ممالک کے اندر جدید طریقہ علاج کے ساتھ ساتھ نباتاتی طریقہ علاج اور ان پر تحقیق کو پوری اہمیت دی جا رہی ہے. دیکھیے ہمارا تو یہ طریقہ علاج ورثہ تھا، یہ ہمارے اسلاف کا ورثہ ہے، ہمارے بڑوں نے بنایا. جن لوگوں نے بنایا وہ سب مسلمان تھے، اور مسلمانوں کے دور عروج میں اسے ترقی بھی ملی اور اس نے فروغ بھی پایا. لیکن ہماری حکومتوں نے اس حوالے سے کبھی بھی کوئی سنجیدہ کام نہیں کیا. دیکھیے ہماری جو صحت پالیسی ہے وہ فکر قومی کی بجائے فکر اغیار پر مشتمل ہے، اور ہماری صحت پالیسی کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ اس کے اندر دونوں ٹانگوں پر چلنے کی فطری راہ سے فرار کیا گیا. دیکھیے ہم یہ نہیں کہتے کوئی طریقہ علاج غلط ہے، ہم سمجھتے ہیں طریقہ علاج کوئی بھی ہو وہ سب کا بنیادی مقصد جو ہے وہ انسان کی شفا ہے، لیکن ترقی کے لیے تمام کو پیرلل موقع ملنے چاہیے. اس سے ہر فن کی افادیت مزید واضح ہوتی جائے گی. WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ UNO کا ایک ذیلی ادارہ ہے جو پوری دنیا کے صحت کے معاملات کو دیکھتا ہے، اور دنیا بھر کے ممالک اس کے ممبر ہیں. WHO کی ورلڈ ہیلتھ اسمبلی جو ہے اس نے یہ قرارداد منظور کی کہ دنیا بھر کے افریشیائی ممالک اس وقت تک اپنے صحت کے مسائل حل نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اپنی صحت پالیسیوں کے اندر اپنی روایتی ٹریڈیشنل میڈیسن کو شامل نہیں کریں گے. باقی جہاں تک بات ہے ڈیولپمنٹ کا، ترقی کا کہ ہمارے ہاں کیوں نہ ہو سکی،
تو دیکھیے اس کے بڑے سارے عوامل ہیں. ملٹی نیشنل ادارے نہیں چاہتے کہ یہ تجارتی منڈیاں ان کے ہاتھ سے جاتی رہیں. اس کے مد مقابل دیکھیے ہمارے ہندوستان ہے. مجھے خود ہندوستان جانے کا موقع ملا تو میں نے دیکھا وہاں وزارت صحت کے تحت ایک ادارہ ہے جسے آیوش کا نام دیا گیا. وہاں 5 روایتی طریقہ علاج جن میں سدھا، آیورویدا، طب، ہومیو ان کو مشترکہ بنا، اور ان سب کے لیے اربوں روپے کے بجٹ ہے اور پورا ایک سیکریٹریٹ بنا ہوا ہے. اور تمام طب کی پرانی کتابوں کے انہوں نے تراجم کرائے. مجھے دہلی کے اندر لیکوڈرما برس جسے ہم فلبیری کا نام دیتے ہیں اس پر ایک ریسرچ سینٹر دیکھنے کا موقع ملا. کئی کنال پر وہ مشتمل تھا اور اس کا جو بنیادی جوز ہے جو برس کی دوائی بنتی ہے لیکوڈرما کی وہ بنتی ہے باپچی کی بوٹی سے. وہاں ہر قسم کی باپچی تھی اور وہ ہر مریض کو اس کے مزاج کے مطابق الگ الگ دے کے اس کے اسٹڈی پیپر تیار کرتے تھے. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بجٹ کے اندر طب کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں، جبکہ WHO کی رپورٹ کے مطابق آج بھی پاکستان کے عوام میں صرف 21% لوگ وہ ہیں جنہیں جدید میڈیکل سائنس کی سہولتیں میسر آ سکی، جبکہ آج بھی پاکستان کے اندر 79% لوگ جو ہیں وہ روایتی طریقہ علاج پہ یقین رکھتے ہیں. یہ WHO کے اعداد و شمار ہے. لیکن ہم نے اپنے روایتی طریقہ علاج کو ڈیولپ نہیں کیا، ہم نے اس کی تعلیم اور تحقیق پر توجہ نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ عوام کے اندر اس طریقہ علاج کے بارے میں شک و شبہات پیدا ہوئے. اب تک پاکستان کے اندر جتنی بھی ترقی اور فروغ نظر آ رہا ہے یہ نجی شعبے کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. دیکھیے آج ہمارے کالجز حکومت کی طرف سے ڈپلومہ کالجز ہیں تو آج نجی شعبے کے اندر ڈگری کالج بن چکے. سب سے پہلا سٹیپ شہید پاکستان حکیم محمد سعید نے لیا اور ہمدرد یونیورسٹی کے اندر فیکلٹی آف ایسٹرن میڈیسن قائم کی، جہاں سے اب کم از کم 25-30 نوجوان PhD کر کے اور کم از کم 60-70 طالب علم MPhil کر کے، جبکہ ڈگری ہولڈر تو سینکڑوں کی تعداد میں ہو گئے، خدمت حلق کے لیے میدان میں آ چکے. اور ان کی تعلیم اور تحقیق کے پیرامیٹرز عالمی ہیں. انہیں عالمی تحقیق کا بھی شعور ہے، انہیں اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ عالمی سطح پہ تعلیم کے معیارات کیا ہے. وہ کسی بھی فورم کے اوپر طب کی نمائندگی کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں. یقیناً اب اور 10 یونیورسٹیوں کے اندر بھی یہ پروگرام شروع ہو گئے، آہستہ آہستہ یہ بڑھتے جائیں گے اور یہ جو تاثر ہے یہ کم ہوتا جائے گا. صاحب بہت شکریہ. آخر میں یہ بھی آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے تاکہ ان کی جو صحت عامہ ہے وہ بہتر ہو سکے اور وہ ایک ملک و ملت کے لیے، اپنی فیملی کے لیے ایک بہتر انسان، ایک صحت مند انسان کی طرح زندگی گزار کر اپنے ملک کو اور فیملی کی خدمت کر سکیں؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیے نوجوانوں کے لیے میرا پیغام یہ ہوگا کہ وہ فطرت کے سائے میں رہے. فطرت کے سائے میں ہی انسان کے لیے عافیت ہے. فطرت سے انسان جنگ جیتا اور نہ جیت سکتا ہے، اور فطرت سے جنگ پوری طرح خسارہ ہے. فطرت یہی ہے کہ اللہ صبح بیدار ہو، نماز فجر کے بعد سیر کرے، قدرتی غذاؤں کا استعمال کرے، رات دیر تک نہ جاگے اور اپنی غذاؤں کے اندر پھلوں سبزیوں کا استعمال زیادہ رکھے، کیونکہ یہ فطرت ہے اور یہ خالص بھی ہے. اب دیکھیے جہاں تک دودھ کا تعلق تھا، دودھ واقعتاً ایک بڑی ہی مفید غذا ہے جس میں تمام غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں، لیکن محض شہر کے اندر تو شاید اب وہ خالص دودھ ملتا ہی نہیں ہے. لیکن پھل سبزیاں اب بھی آسانی سے ملتے بھی ہیں اور یہ فطرت بھی ہے، اور فطرت کے سائے میں ہی زندگی گزاریں. اللہ صبح بیدار ہو، اس کے بعد سیر کرے، روزانہ غسل کرے، وقت پہ سوئے
وقت پہ جاگے، کھانا وقت پہ کھائیں اور مصنوعی غذاؤں کی بجائے قدرتی غذاؤں پر انحصار کریں۔ بہت شکریہ جی، آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ اور بہت پیاری باتیں جو ہیں وہ ناظرین تک پہنچائی ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے جیسا کہ حکیم صاحب نے فرمایا کہ فطرت سے جنگ جو ہے وہ ہمیشہ انسان ہارے گا، اور فطرت کے ساتھ چلنے میں اس کی کامیابی بنا ہے۔ تو اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا، اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔